الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وارسل فرزم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله ما خوبیم. شما خوبی؟ خوبم. خانواده همه شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما همانطورین آقا. سلامت باشید. زنده باشید. عالیه سلام. شما خوب هستید؟ وعلیکم السلام. من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. شما بفرمایید شما داشتی چه کار میکردی؟ من داشتم نماز میخوندم. داشتی نماز میخواندی؟ بله آقا. خب شما بفرمایید اونجا هوا چطور است؟ خدا قبول کنه انشاءالله. خب شما داشتی چه کار میکردی؟ من نماز میخوندم آقا. هوا الان چطور است اونجا؟ اینجا هوا الان خنک است آقا. هوا خنک است. خیلی خوب. بله. نگاه کنید ما امشب چه میخوانیم؟ درس چندم، درس جدید، درس ششم میخوانیم نه؟ بله آقا. بله. عایشه، حفیظ خانم، فریض خانم، آقای بله آقا. آقای محمد علی حسین خان، عالیه، رئیسه، شازیه، زهرا خان برا. بله آقا. متوجه هستی؟ بله آقا. بله آقا. بله آقا. خب دوستان درس چندم، درس ششم، درس آقای سلام. شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا. من خوبم. شما خوب هستی؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبند. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنها خوب هستند. نگاه میکنید ما واژه‌های جدید اینجا نوشته ایم. من واژه‌های جدید اینجا نوشته ام. شما اینها بله آقا سیکنڈ والا کیا لکھا ہے؟ ایک دقیقه الان میخوانم. خب بخوانید دوستان. عایشه متوجه هستی؟ سلام. شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا. خوبم. شما خوبی؟ بله من خوبم ممنون. آقای محمد علی حسین خان، حفیظ فریضه اینجا نگاه میکنید بخوانید. نگاه کنید. بله بفرمایید. بامداد. بامداد یعنی بامداد یعنی صبح زود یعنی ارلی مورننگ. بامداد یعنی ارلی مارننگ. بامداد. بردگی. بردگی بردگی. سے کہتے ہیں دال ہے. دال ہے اگر لگائیں بردے. بردے یعنی غلام. بردگی غلامی. غلامی. برگزیدن. برگزیدن یعنی چننا، انتخاب کرنا. انتخاب برگزیدن. کر. بے خاک افتادن زمین پر گر جانا یعنی سجدہ کرنا. بے خاک افتادن یعنی زمین پہ گر جانا. زمین پہ سجدہ گرنا. کرنا. ویسے سجدہ کرنے کو کہتے ہیں بے خاک افتادن یعنی احترام میں کسی کے زمین. بیدار آویختن. دار یعنی تختہ دار، پھانسی کا تختہ. بیدار آویختن دار پہ لٹکا دینا یعنی پھانسی دینا. بیدار آویختن. آویختن کے معنی کیا ہے؟ لٹکانا. آویختن کا کیا معنی ہے؟ لٹکانا. لٹکانا. بلے من لباسا روی تناب می آویزم. من آویختن سے یومی آویزم. بلے بیدار آویختن. آگا بردار کردن بھی ہوتا ہے. بردار کردن نا بیدار کشیدن. پھانسی لگانے کو کہتے ہیں بیدار کشیدن یا بیدار آویختن. پھانسی پہ لٹکانا. بی چون و چرا اردو میں بولتے ہیں بے چون چرا. بی چون و چرا نہیں بغیر اعتراض کے. بی چون و چرا دوستان. فریضے، رئیسے، شباہت زینب. سلام. شما خوب هستی؟ شباهت زینب. شباهت وعلیکم زینب. السلام آقا. بله خوبم. شما خوبی؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ نگاه کنید وعلیکم السلام شما. آقا. نگاه کنید دوستان اینجا نگاه بله کنید. خود بیچون و چرا یعنی بغیر اعتراض. خود پسند.
خود پسند جو اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، یعنی ہر ایک اپنے آپ کو ہر ایک سے بڑا سمجھتا ہے. خود بڑا پسند کسے کہتے ہیں؟ جو ہر اپنے آپ کو ہر اعتبار سے دوسروں سے اچھا سمجھتا ہے. مغرور. مغرور دنبال کردن، اور یہ آگے کلدیپ سنگھ، بلے دنبال آغا کردن یعنی پیچھا کرنا. پیچھا بلے کرنا. آغا خب گذشته های دور، گذشته های دور، گذشتے یعنی گزرا ہوا، گذشتے های دور یعنی دور کا گزرے ہوئے، گزور کے گزرے ہوئے یعنی پرانا زمانہ، پرانی. گزرا ہوا زمانہ، بلے پرانا زمانہ، گزرا ہوا زمانہ. خیلی خوب. دستگیر کردن، دستگیر کردن یعنی گرفتار کرنا، دستگیر یعنی قید، گرفتار. دستگیر گرفتار کردن. رو کردن، ما بے طرف کعبہ رومی کنیم، یا بے طرف خدا رومی کنیم، یعنی کسی کی طرف رخ کرنا، رخ کسی کی کرنا طرف رخ کرنا رخ کرنا، کسی کی طرف رخ رخ کرنا کرنا. بھلے. زمامدار دوستان، زمام یعنی حکومت، زمامدار جو حکومت چلاتا ہے. زمامدار حاکم، ذمہ دار حاکم بادشاہ وغیرہ. زمامدار ان کشور. بھلے. حاکم. سامان، سامان یعنی ملک، کنٹری، سرزمین. سامان، سامان ما سرزمین باید السامان خودمان بھلے دفاع کنیم. سران، آپ نے سنا ہوگا سران قریش، قریش کے بزرگ سردار. سران، سر بھلے، سران یعنی سردار، بزرگ. سرزمین یعنی ملک، جگہ. سامان، سرزمین. غرق جگہ گشتن، غرق گشتند، غرق گشتن یعنی ڈوب جانا، اور یہ نون دال لگ کے فعل بنا ہوا ہے گزشتہ سادے. غرق گشتن یعنی وہ سب ڈوب گئے آسان. چرا حرف نہیں بھی سنید کردار فاطمہ حفیظ و فریض آگئے امان بلے آگے کلدیپ سنگھ آئے آئے کے بلے آغا. شما چرا بلے لکھ رہے نمی سانید بامن. بلے آغا. غرق گشتند، غرق فرمان غرق روا یعنی فرمان روا یعنی حاکم، فرمان روائی کرنا یعنی حکومت کرنا، فرمان روائی حکومت کرنا. پر کارگزار، کارگزار یعنی جو کسی کام کو انجام دینے والا ہو. مثلا این آقا کارگزار فلاں حاکم است، حاکم شام است، حاکم شام کا کی طرف سے کام کو انجام دینے والا ہے، اس کا فوجی یا سپاہی یا اس کا آدمی ہے. متوجہ ہستی؟ نوشتی بلے دوستان آغا. ما کنم، نوشتی دوستان بلے ما نوشتیم کنم، آغا. نہ آغا. نہ آغا یک دقیقے آغا. بنویسید دوستان. بله بنویسید. خب فریضه بله سلام، بله. شما خوب هستی؟ فریضه دارد چه کار میکند؟ بله آقا من درس می نویسم. نه آقا خب ایشون خورد غذا آقا میخورد. بله ایشان غذا میخورد. نہیں ایشان نه دیگه شوخی میکنید. بله فریضه دیگه فریضه. آقا بله مونگ پھلی کھا رہی ہے، یہ کہہ رہی آقا دونوں دونوں کام نہ کر رہے مونگفلی، ہیں. نہ مونگفلی، نہ مونگفلی نہ بگیر. بادام ہندی، بادام ہندی ہندی میخورد. بادام ہندی بادام بادام ہندی ہندی. ہندوستان کا بادام، بادام ہندی میخورد. بادام ہندی میخورد. و هم در بگید فریضه شما بگید من دارم، من دارم هم ہم بادام هندی میخورم و هم واژه های جدید را مینویسم. بله آقا من بادام بله. ہندی میں خورم و آغا یہ روح کردن کا کیا لکھا ہے؟ رخ کسی کی کرنا، طرف، رخ کرنا، رخ کرنا، چہرے رخ کسی کی کرنا، طرف کی رخ کرنا. کسی کی طرف رخ کرنا. متوجہ شدید دوستان؟ بله من بگید من الان بله آقا. هم واژه ها می نویسم و هم بادام هندی می بادام خورم. ہندی میں خورم. هر دو کار با هم انجام میدم. بله عالیه. شما بگید من هم چای می خورم و هم واژه های جدید می نویسم. بله نه آقا من چای نخوردم. چه می خوری؟ من الان چه سمبوسه میخوری؟ میخورم. سمبوسه بابا، نوش جان. خب بگید مثلا من الان هم واژه ها می نویسم و هم سمبوسه میخورم. نوشتی دوستان یا نه؟ این شاهین فاطمی بله سلام، آقا. شما خوب هستی؟ شاهین فاطمی ولی من حالتون خوبی؟ بله آقا حالی من خوب است. شما داری چه کار میکنی؟
منظارم مشروبت عقب گرید از روی صفحه عقب بگیرید، یعنی اسکرین شاٹ ایک اسکرین آقا شاٹ لے لیں. بلے فرمائیے. اسکرین چینج کرنے کو کیا کہیں گے؟ صفحے تبدیل کردن مثلا. آقا منہ و سائڈ یہ اس کو کیا کہیں گے؟ بلے سائڈ ہو چاہیے اس کو کیا کہیں گے؟ کنار. کنار بے لطفاً شبیر. کنار شدید. لطفاً کنار بے شدید. لطفاً کنار بے شدید. کنار بشنید بے شوید شدن سے شوید. کنار بے شوید. پاکیزه سلام شما خوب هستید؟ نوشتید دوستان؟ خوب نگاه بله کنید. بله آقا. پاکیزه سلام شما خوب هستی؟ خانواده شما خوب هستن؟ شما داری چه کار میکنی؟ آقای امان خان شما چطور خوب هستید؟ خب دوستان نگاه کنید، ما درس چندم میخوانیم؟ درس ششم. دوستان در این درس یک نکته دارد. در این درس یک نکته داریم. نکته درباره نثر است. نثر نویسی، ساده نویسی و نثر نویسی. دوستان ہمان طوری کے میدانی نثر جو ہوتی ہے سادہ روان، جیسے یہی جو اب ہم متن پڑھنے والے ہیں حضرت موسیٰ کا، یہ سادہ نویسی، سادہ سمپل نویسی اور روان نویسی. روان بھی ہوتی ہے، یہ سمپل بھی ہوتی ہیں یہ عبارتیں. اس میں یہ جو سادہ نویسی اور روان نویسی ہوتی ہے، متن کے تمام حصوں میں اس کی رعایت کرنی چاہیے. اگر آپ کو کوئی بہترین نثر لکھنی ہے روان اور سادہ روان اگر آپ کو کوئی نثر لکھنی ہے تو اس میں اس فن کا ہونا ضروری ہے. یہ فن ہونا چاہیے تو جالب ہو جاتی ہے، پڑھنے والا اکتاتا بھی نہیں ہے اور اچھی لگتی ہے. سادہ نویسی سمپل اور ایک روان. کیسے؟ آوردن جملہ در یک قالب مشخص، جملوں کو معین اور سانچے میں ڈھال کے بیان کرنا. کیسے؟ مثلا آپ ایک متن لکھیے کہ اس میں گفتگو کے طور پہ اس متن کو آپ بعنوان گفتگو لکھیے کہ دو کریکٹر کی، مثلا کچھ کریکٹر کے آپس میں گفتگو کے ذریعے کے عنوان سے لکھ دیجئے. یا جو آپ کا میٹر ہے وہ سوال جواب سے ریلیٹڈ ہو، تم کیا کر رہے ہو میں یہ کرتا ہوں، سوال جواب سے بنا کے عبارت لکھی جاتی ہے. اور جواب، سوال و جواب، اور اس کے فعل بھی مشخص ہوں، جیسے ماضی سادہ. جیسا آپ نے پیچھے بہت سے متن پڑھے ماضی استمراری یوز ہوا ہے تو سب جگہ اکثر ماضی استمراری یوز کیا ہے. متوجہ ہستی ہے نا؟ بله بله آقا. آقا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ گزشتہ نقلی یوز کیا ہے تو گزشتہ نقلی متن میں یوز کیا ہے، مضارع تو مضارع. تو یہ کہہ رہے ہیں اس سے کیا ہوگا، ہمارے جو نوشتہ ہے، جو ہم نے لکھا ہے میٹر، وہ ایک دست ہو جائے گا اور مخاطب جو ہے وہ ارتباط بھی برقرار رہے گا اور وہ مشکل اور سرگرمی میں بھی نہیں پڑے گا. اسے پتا ہے کہ کس زمانے کی بات چل رہی ہے اس میٹر میں. لہٰذا یہ کہہ رہے ہیں در نظر داشت، یہ نگاہ میں رکھنی چاہیے کہ گاہی ایک دست نوشتن، کبھی کبھی ایک دست لکھنا کسی میٹر کو ایک ہی سانچے میں اس کا رکھنا بے تنہائی خوبی. فقط ایک سانچے میں ڈھال کے آپ ایک میٹر لکھ دیجئے، فقط اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ خستہ کنندہ بھی ہو سکتا ہے، سامنے والا بور بھی ہو سکتا ہے پڑھنے والا. لہذا بنابراین ہم باید یک دست بودن تلاش نمائیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کوئی نثر لکھ رہے ہیں تو ایک دست بھی ہو، یعنی ایک ہی فعل استعمال کیا ہے یہ، اور خستہ نہ کرے، وہ تھکائے نہیں مخاطب کو. اس چیز میں ہمیں کوشش اور دقت تلاش کرنی چاہیے. داستان سرائی کہانی جو بیان کرتے ہیں، اس کا جو شیوا ہوتا ہے، جو اس درس میں بصورت پرسش و پاسخ ہے، یہ جناب موسیٰ اور فرعون کے درمیان سوال جواب کر کے اس متن کو لکھا گیا ہے. ہم یک نواختی ان متن سادے و روان نگہ میں دارت، اس متن کو یک دست بھی برقرار رکھتا ہے اور تھکان کا سبب بھی نہیں ہوتا پڑھنے والے کی. اب آپ ایک ایسا متن لکھائیے اور یا لکھیے کہ جو روان بھی ہو، یک دست بھی اور تھکانے والا بھی نہ ہو. جیسے یہ درس پڑھ کے دیکھیے پتہ لگے گا. دیکھیے ایک ہی فعل استعمال کیا ہے، ماضی استمراری تو ماضی استمراری، اور اس متن کو میٹر کو سوال جواب بیان کیے گئے ہیں. اس میں متوجہ ہستی یا نا، کریکٹر کے بیچ میں گفتگو، بله آقا. سوال جواب. متوجہ ہستی؟ الان نگاه بله بله آقا. دوستان خیلی دقت کنید. متن شاهین فاطمه پاکیزه رئیس عالیه بله آقا. زهرا بله آقا. شازی آقایان، خیلی دقت بله کنید. آقا. عایشه فریزه حفیظ بله کردار. درس ششم حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بگڑیل امت یہودی، ان کی بگڑیل امت
بنی اسرائیل بنی اسرائیل، یہودی جو اس میں ہے نا اسرائیل میں، یہ جی وہی قوم ہے بھلے آقا خبیث، جس کے بارے میں قرآن میں یہ ہے یہ کبھی سدھر نہیں سکتی، اتنا ستایا تھا انہوں نے جناب موسیٰ کو، تو یہ آپ کیسے سدھر جائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی امت نہیں ہے، ان کے نبی تھے اس کے، امت تو یہ بنی اسرائیل کس کی ہے؟ جناب یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، کس کا لقب ہے؟ جناب جناب یعقوب یعقوب، جناب جناب یوسف کے یعقوب والد، ان کے والد 12 بیٹے تھے، ایک جناب جی یوسف وغیرہ 12، ان میں سے ایک بیٹا یہودا تھا، اس کی نسل ہے یہ یہودی، جس نے جی جناب یہودا تھے سیریل اگر آپ دیکھیں گے جس نے سب سے زیادہ جناب یوسف کو اذیت پہنچائی تھی، جو سب سے یہودا زیادہ تھا پتھر بھلے دل آقا تھا، جو یہودا سب سے جی زیادہ پتھر دل دکھایا ہے، لاوی جو ہے وہ جناب لاوی کی جی نسل سے سات جناب موسیٰ ہیں، جی خود درگزشتہ لاوی یہ دور، پہلے ان کی نسل میں سے نبوت چلی، پھر درگزشتہ یہ دور دور کے گزرے جناب یوسف کی نسل سے، پھر نسل انبیاء نہیں آئے، لیکن اس کے لیے سنا ہے کہ ان سے ترک اولا ہوا تھا، ان سے آقا وہ کر کے والا ہوا جی آواز کٹ رہی ہے، آواز کٹ رہی ہے، جناب یوسف کی نسل سے پھر نبوت نہیں آئی، نبوت نہیں آئی، کیونکہ میں نے سنا ہے یا پڑھا بھی ہے کہیں کہ ان سے ترک اولا ہوا تھا، اگر آپ نے سیریل میں بھی دیکھا ہو، جب آپ زندان میں ڈلوا دیا تھا کس نے، جی زلیخا نے بہانے سے، غیر خدا سے مدد مانگی بھلے تھی تو جب نکل رہا تھا، نہیں بنیامین سے نہیں، لاوی سے، تو جب وہ نکل رہا تھا ایک قیدی رہا ہو کے جس کو آپ نے خواب بتایا تھا، تو اس سے کہا تھا کہ تم جا رہے ہو اتنے سال سے میں یہاں ہوں، حاکم سے سفارش کرنا، وہ جب چلا گیا تب آپ کو خیال آیا یہ میں نے کیا خدا کے اوپر مجھے بھروسہ نہیں تھا، پھر آپ نے جی ترک اولا ہوا تھا، پھر یہ سنا کہ اسی کی وجہ سے شاید ان کی نسل میں نبوت نہیں رکھی گئی، درگزشتہ ہے یہ دور کے گزرے زمانے میں، پرانے زمانے میں، در سرزمین مصر کی سرزمین پر زمامدار ستمگری فرمان روائی میں کر، ایک ظالم، یا نکرے است یا وحدت، ایک ستمگر اور ظالم فرمان زمامدار حاکم حکومت میں کر، حکومت دیکھیے گزشتہ استمراری یوز کیا ہے سب جگہ دیکھنا، ٹھیک ہے، ایک ظالم سے اور ستمگر حاکم حکومت کرتا تھا کہ اورا فرعون می نامیدن، کہ اس کو فرعون نام رکھ کے دیتے تھے، یعنی اسے فرعون کہتے تھے، اسے فرعون کہتے تھے، جس کی لاش آج بھی باقی ہے، وہ مردی خود پسند و متکبر بود، وہ ایک خود پسند مغرور و متکبر مرد تھا، انسان تھا، وہ بے مردمی گفت اور لوگوں سے کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ من بزرگ ترین خدا شما ہستم، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، زندگی و مرگ شما در دست من است، تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، وبایت از من پیروی کنید، اور تمہیں چاہیے کہ میری پیروی کرو۔ آغا امان خان مشکلی داری کھٹ کھٹ ہو رہا ہے، غور سے سنیے اور نہ ڈسٹرب ہوگا، سمجھ میں آیا؟ متوجہ شدید؟ شاہین فاطمے درگزشتہ دور در سرزمین مصر، پرانے زمانے میں سرزمین مصر پر ایک ظالم حاکم، زمامدار یعنی حاکم، ایک ظالم حاکم فرمان روائی میں کر، یعنی حکومت کرتا تھا، کہ پورا فرعون بھی نامیدن، کہ اس کو فرعون کہتے تھے، وہ مردی خود پسند و متکبر بود، وہ ایک متکبر اور مغرور انسان تھا، وہ بے مردمی گفت اور لوگوں سے کہتا تھا، من بزرگ ترین خدا شما ہستم، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، زندگی و مرگ شما در دست من است، تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھ میں، وہ باید از من پیروی کنید، اور میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، مردم آن سامان یعنی اس سرزمین، اس ملک کے لوگ، نیز فرمان ہایش را بی چون و چرا می پذیرفتند، اس ملک کے لوگ بھی اس کے فرمان کو، اس کے حکم کو بغیر کسی اعتراض کے می پذیرفتند، قبول کرتے تھے، بی چون و چرا قبول کرتے تھے، وہ در برابرش پہ خاک می افتادن، اور اس کے مقابلے میں خاک پہ گرتے تھے، اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، تنہا بنی اسرائیل کے خدا پرست بودن، فقط بنی اسرائیل، اسرائیل کون ہے؟ جناب
یعقوب کا لقب ہے، بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد، جناب یعقوب کی اولاد کے خدا پرست بودن، جو خدا پرست تھے در برابرش ایستادگی می کردن، اس کے سامنے ایستادگی کرتے تھے یعنی مقاومت کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، ڈٹے رہتے تھے، نہیں کرتے تھے وہ عبادت اس کی۔ لذا فرعون و کارگزارانش، لہذا فرعون اور اس کے ہاتھ کی اس کے کام کارگزار جو تھے، کارندے، کارگزار یعنی کارندے ایک طرح سے، فرعون اور اس کے کارندے بنی اسرائیل لا بکارہا، یہ سخت وادار کر دے، بنی اسرائیل کو سخت کاموں پر مجبور کرتے تھے، وہ بجائے مزد اور مزدوری کے بدلے یعنی تنخواہ کے بدلے بے آنہا ستم می کردن، ان پر ظلم کرتے تھے۔ اگر مخالفتی ہم داشتن، اگر وہ کچھ مخالفت بھی کرتے تھے، دست و پائے آنہا رمی بریدن، اگر کوئی بنی اسرائیل کا ان کی کوئی مخالفت بھی کرتا تھا تو اس کے کارندے ان کے ہاتھ پاؤں ہاتھ اور پیر کاٹ دیتے کاٹ تھے، دیتے تھے۔ وہ آنہارا بدار میں آویختان، اور ان کو پھانسی پہ لٹکا دیتے پھانسی پہ لٹکاتے تھے، در ان دار آپا ہنگام، پھانسی کو کہتے ہیں۔ پھانسی۔ تختہ دار سے میسم آواز دیتے ہیں، بلے در ان ہنگام خداوند حضرت موسیٰ علیہ السلام را بے پیامبری برگزید، اس وقت خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری کے لیے چنا۔ روزی فرعون و سران مصر در کاخ بودن، ایک دن فرعون اور مصر کے بزرگ کاخ میں تھے، محل میں تھے کہ حضرت موسیٰ وارث شد، حضرت موسیٰ انٹر ہوئے، فرعون پرسید تو موسیٰ ہستی، فرعون نے پوچھا تو موسیٰ ہو؟ حضرت موسیٰ، کیونکہ کافی وقت بعد دیکھا تھا، کیونکہ بچپن میں اسی کے گھر میں پلے تھے نا جناب موسیٰ، تو بھلے موسیٰ آقا۔ ہستی؟ جی مولانا، حضرت موسیٰ فرمودان، انہوں نے فرمایا بھلے من موسیٰ ہستا، میں موسیٰ ہوں، واسوی خدا برائے ہدایت شما آمدیم، اور میں خدا کی طرف سے تم خدا لوگوں کی کی طرف ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ خدا را اطاعت کنید، خدا کی اطاعت کرو تا خوشبخت و سعادت مند شوی، تاکہ تم خوشبخت اور کامیاب ہو جاؤ۔ پروردگار بے من فرمان دادے کہ بنی اسرائیل را از بدبختی و بردگی رہائی بخشم، خداوند عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بنی اسرائیل کو بد نصیبی، بدبختی اور غلامی سے رہائی بخشوں۔ فرعون باخشم گفت، فرعون نے غصے سے کہا، موسیٰ خدائے تو کیست، تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت موسیٰ پاسخ داد، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، خدایم کسی است کہ زمین و آسمان شما پدرانتان و ہمیں یہ موجودات را آفریده است، میرا خدا وہ ہے کہ جس نے زمین آسمان تمہیں، تمہارے باپ دادا کو اور تمام موجودات کو خلق کیا ہے، پیدا کیا وہ ہے، روزی بخشو ہدایت گر ہمیں اوست، اور وہ سب کا، ہمیں یعنی سب کا ہدایت گار اور روزی بخشنے والا وہ ہے، سب کو روزی بخشنے والا اور ہدایت کرنے والا وہ ہے۔ وہ ہے۔ فرعون پہ مردمی کے درکا خشبودن، فرعون وہ لوگ، مردم یا نکرے، وہ لوگ کہ جو اس کے محل میں تھے، روح کر ان کی طرف منہ پھیرا یعنی ان کی طرف منہ کیا، وہ گفت اور کہا مگر سرزمین مصر مال من نیست، کیا یہ مصر میرا نہیں ہے؟ یہ ملک جو مصر سرزمین مصر جو ہے کیا میرا نہیں ہے یہ؟ آیا من پروردگار و روزی بخش شما نیستم، کیا میں تمہارا پروردگار اور روزی بخشنے والا نہیں ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام با آرامش و مہربانی بے مردم فرمو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اطمینان اور مہربانی کے ساتھ لوگوں سے فرمایا، شما پس از ان دنیا پہ جہان آخرت میں شتابی، تم اس دنیا کے بعد جہان آخرت کی طرف دوڑو گے، بنابراین باید کاری کنید کہ در آنجا خوشبخت شوید، لہذا ایسا کام کرو کہ وہاں خوشبخت ہو قیامت میں، جہان آخرت میں۔ آفرینندے ہمیں خدا سب کا پیدا کرنے والا خدا ہے، خدا ومن از جانب او، اور میں اس کی طرف سے بہترین دستور ہے زندگی را، زندگی کے بہترین احکام را برائے شما آوردیم، آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے فرمان خدا تصمیم گرفت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے فیصلہ کیا تا بنی اسرائیل را از ستم فرعون نجات دہد، کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دے، بنابراین بے آنہا دستور داد، اسی لیے ان کو حکم دیا، بنی اسرائیل کو، کس نے؟ جناب موسیٰ نے داد، جناب موسیٰ نے کسے؟ بے آنہا
बनी इसराइल को हुक्म दिया आमादे मुहाजिरत शवान, हिजरत करने के लिए रेडी हो जाएं, यहाँ से निकलने के लिए, हिजरत करने के लिए रेडी हो जाए। सिपास दर एक शब तारीख, उसके बाद एक अंधेरी रात में, दरहाली के फिरौनियान अस्तस्मी में हजरत मूसा व पैरवानश भी खबर बुदन, इस हालत में कि फिरौनी लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके पैरवान, उनके चाहने वालों के इरादे से बेखबर थे। ऐसे हालात में, ऐसे हाल में एक अंधेरी रात में अज मिस्र खारिज गश्तन, मिस्र से खारिज हो गए, निकल गए। बामदाद फिरौन खबरदार शुद, सुबह जूद अर्ली मॉर्निंग फिरौन खबरदार हो गया। वो दरहाली के खशमगीन शुदे بود, दरहाली के वो गुस्सा हो गया था। दस्तूर दाद, हुक्म दिया तासिपाह बुजुर्गी फराहम नुमायान, हुक्म दिया कि एक बड़ी फौज मुहैया करो, रेडी करो। वो बनी इसराइल दुम्बाल कर दे, वो आनहरा दस्तीर कुनान, उसने हुक्म दिया कि एक बड़ी फौज आमादा करें और बनी इसराइल का पीछा करके उन्हें गिरफ्तार करें। हजरत मूसा व बनी इसराइल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल आन कदर पीश रफ्तान, इस कदर आगे चले गए, ताबे दरिया रसीदान, के वो दरियाए मिस्र में पहुंच गए, जिसे दरियाए नील कहते हैं, नील नदी। वो बा मोजज़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अस दरिया गुज़श्तन, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े के जरिए से दरिया से गुजर गए। वली फिरौन फिरौनियान, लेकिन फिरौन और फिरौनी लोग, उसको चाह मानने वाले लोग, हिंगामे गुज़श्तन अस दरिया से गुजरते वक्त गर्क गश्तन, डूब गए। दर जहान दीगर, ताकि दूसरे दुनिया में यानी दूसरे जहान क़यामत में सजाए सितम है खीश रब बीनान, अपने जुल्म सितम की सजा को देखें, यानी उनकी सजा मिले। इन सरंजाम सितम दरान, ये है जालिमों का सरंजाम और आखिरत। मुतवज्जह शुदीद अजरा खातून फहार, सलाम शुमा खूब हस्ती। वालेकुम अस्सलाम, बले मन खूबम शुमा को भी खूबा मुतशक्करम खानवादे शुमा चे खबर, बले अना खूबन शाम खुर्दी भले मन शाम खोर्दम शुमा दारी चे कारमी कुनी। आलान मन इस्तारात में कुनम पहले खूब दोस्तान मत मुतवज्जह शुदीद, राहत بود मत राहत بود वाशिहाय जदीद सामान इन सरजमीन नाहिए महल मकान, किसा शुमा वाजिहा नविश्ती, किसा जहरा सलाम आका। वालेकुम सलाम खूब हस्ती शुमा, बले खूबम शुमा को भी खूब ममनून शुमा वाजिहाय जदीद नविश्ती, ना आका मन्ना नविश्ता। अक्स बेगिरी बले मुतवज्जह हस्ती दोस्तान, हिना बले वाजिहाय जदीद بود मतन हम खानदी, मतन हम के खानदी राहत दोस्तान मतन से राहत بود शाहीन फातिमा अक्स गिरा बले आका आपको भी मुश्किलात कौम यहूद की प्रॉब्लम। शुमा दरिंदर्स व माजराए हजरत मूसा व फिरौन हो कौम बनी इसराइल आशना शुदीद, आप इस दर्स में हजरत मूसा और फिरौन और कौम बनी इसराइल के माजरे से, किस्से से आशना हुए। वली इन जुल्म सितम फ़क़त अस जानिब फिरौन और फिरौनियान नबूद, मगर ये जुल्म सितम फ़क़त फिरौन और फिरौनियों की तरफ से नहीं था, फ़क़त इन्हीं की तरफ से नहीं था, इनकी तरफ से तो था ही, बल्कि खुद कौम बनी इसराइल हम आज़ार हा मुश्किलात तो पैमान शिकनी है फरावानी दर मुकाबले हजरत मूसा व हारून व दीगर पैगम्बरान बनी इसराइल रवा दाश्तन। खुद कौम बनी इसराइल, भले ये बनी इसराइल भी अजियतें, मुश्किलात, वादे तोड़ना, पैमान तोड़ना, बहुत से पैमान तोड़ना, मुश्किलात ईजाद करना, असियतें देना, किसे दर मुकाबले हजरत मूसा व हारून और दीगर पैगम्बरान बनी इसराइल के दूसरे पैगम्बरों जनाब हारून और जनाब मूसा के लिए रवा दाश्तन जायज जानते थे, यानी उनके ऊपर रवा जानते थे, उनको अजियतें देते थे, नबियों को सताते थे, पैमान तोड़ते थे, वादे कर करके मुकर जाते थे। तोड़ आपने देखा होगा कैसी कौम थी, कहा के हुक्म आया के फला दिन मछली का शिकार मत करना, तो कम वक्त उस दिन शैतान जो है वो ऐसा करता था, मछली उस दिन ज्यादा लगती थी, वो एक दिन पहले जाके जाते थे ताकि मछलियां वहां जमा हो जाए और हम अगले दिन जाके पकड़ लें। तो भटके 40 साल तक जंगलात में भटके थे सजा के तौर पर। मुतवज्जह थी बहुत बताया, आसमान से खाने नाजिल होते थे इनके लिए, मन्ना व सलवा
انہیں کھانا بنی اسرائیل کو کھانا نہیں بنانا پڑتا تھا. یہ جو آج ہم ادرک لہسن پیاز دالیں کھا رہے ہیں انہی بدبخت قوم انہوں نے کہا جی تھا کہ موسیٰ اپنے خدا سے کہو کہ اب ہمیں یہ عدس وغیرہ لا ککڑی کیرا عدس یہ دال یہ چیزیں بھیجیں منہ و سلوہ ہمیں نہیں چاہیے. بطوری کے اس طریقے سے کہ خداوند برائے تحدید آنہا ان کو تحدید کرنے کے لیے انہیں ڈرانے کے لیے کوہ طور رب تمامی بزرگیش برسر آنان بلند نمود. کوہ طور اتنا بڑا تھا اس کی بزرگی کے باوجود با تمامی بزرگیش اس کے تمام بڑے ہونے کے باوجود کوہ طور کو برسر آنان بلند نمود ان کے سروں پر بلند کر دیا تھا خدا نے کہ اگر ایمان نہیں آوران کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے وہ دست اسکار ہے یہ کفر آمیز اور کفر آمیز کاموں سے ہاتھ نہیں روکے در مقابل پیغمبران برنداران نہ اٹھائیں دست برنداران اگر یہ پیغمبروں کے سامنے مقابلے کفر آمیز کام اور اس سے ہاتھ نہ روکیں گے تو برسر عنان بے افکنات خدا نے پہاڑ بلند کر دیا تھا کہ ان کے سر پہ گرا دینا. ولی بسیاری عظیم قوم لیکن بہت سے یہ قوم والے ایمان نہیں آوردن ایمان نہیں لائے وبان کے در تورات اس کے باوجود کہ کتاب توریت جو ان کی آسمانی کتاب تھی کتاب آسمانی یہودیوں کی آسمانی کتاب بارہا بے ذکر پیغمبران بعد از موسیٰ تا خاتم الانبیاء پرداخت یہاں تک کہ توریت جو آسمانی کتاب تھی اس کے اندر جناب موسیٰ اور ان کے بعد والے آنے والے نبیوں یہاں تک کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ذکر کیا. اس کے باوجود بھی یہ قوم بارہا بے ذکر پیغمبران بعد از موسیٰ بارہا جناب موسیٰ کے بعد کے پیغمبروں کا ذکر یہاں تک کہ خاتم الانبیاء کے بارے میں یعنی ہمارے نبی آخری نبی کے بارے میں ذکر ہوا ہے اس کتاب میں. ولی ان قوم لیکن یہ قوم خودرا اپنے آپ کو برترین قوم روئے زمین انگاشتے یعنی فکر کر دے یعنی یہ قوم اپنے آپ کو زمین کی سب سے برتر قوم سمجھتی ہے. وبا پیغمبران بعد از حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد والے انبیاء یعنی حضرت عیسیٰ و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مخالفت پرداختیان انہوں نے جناب موسیٰ کے بعد آنے والے نبی حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی ان کی مخالفت کی نہیں مانا انہیں بلکہ عیسائیوں کو تو مارتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی. در ان روزگار ان زمانے میں بھی ماں نیز شاہد ظلم و ستم فراوان گروہی نجات پرست یہودی بے نام صہیونیسٹ ہستیم. اس زمانے میں بھی ہم شاہد ہیں کس چیز کے شاہد ہستیم شاہد ہیں گواہ ہیں ظلم و ستم فراوان گروہی نجات پرست یہودیوں کے نسل پرست گروہ کے بہت سے ظلم و ستم کے جو کہ صہیونیسٹ نام ہے ان کا صہیونیسٹ اس نام کا جو نجات نسل پرست یہودی ہیں ان کے ظلم و ستم کے ہم گواہ ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. ان قوم بچوں کو نہیں بخشتا ابھی دیکھیے کتنے ہزار بچے ایک سال کے اندر دودھ پیتے بچے اور بچوں پہ بم گرا کے پبلک پہ جنگ کا کوئی اصول نہیں ہے. جنگ میں کسی جنگ کا یہ اصول نہیں ہے کہ پبلک پہ حملہ کیا جائے. ایران نے حملہ کیا فوجی اڈوں پہ کیا مین چیزوں پہ کیا پبلک پہ نہیں کیا. یہ ہوتے ہیں جنگ کے اصول. یہ صرف نسل اس پہ کرتا ہے پبلک پہ. ملک چھیننا چاہ رہا ہے کئی ملک یہ ہمارے ہیں جبکہ انہیں جگہ دی تھی فلسطینیوں نے. جب انہیں ہٹلر نے جب مار کے کئی لاکھ یہودیوں کو مارا تھا تو کیونکہ آج نہیں سمجھو گے کہ میں نے انہیں کیوں مار رہا ہوں یہودیوں کو آج چھوڑ رہا ہوں. یاد رکھنا کہ میں نے بعد میں کہو گے کہ میں نے کیوں نہیں چھوڑتا تھا میں نے. یہ ایسی قوم ہے یہ. ان قوم علاوہ بر ستم فراوانی کے بے ملت مظلوم فلسطین روامی داران یہ قوم اس کے علاوہ کہ یہ مظلوم فلسطین کی قوم پر ستم فراوانی روامی داران بہت ظلم کو روا جانتے ہیں با اسلام سے اور اس کے علاوہ اسلام سے اسلام گرائی وہ آزادی مردم جہان دنیا کے لوگوں کی آزادی کے سے بھی یہ مقابلہ کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں غلام رہے دنیا. وہ بزرگ ترین مہم ترین ہدف ان گروہ اس گروہ کا سب سے بڑا اور سب سے اہم مقصد حکومت بر جہان دنیا پہ حکومت کرنا ہے کہ بس دنیا پہ ہم حکومت کریں باقی سب ہمارے غلام ہوں. متوجہ ہے دوستان. نفرت میں آ کے دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ تو مسلمانوں کو نہیں بھائی مسلمانوں کا تو یہ ہدف ہے
اس کو کر کے پھر یہ دنیا پہ کرنا چاہتے ہیں، دنیا پہ سب کو غلام بنا کے۔ یہ وہ نسل ہے جو کبھی نہیں سدھری، نبیوں سے نہیں سدھری ہے، نبیوں کو ستایا، کہ سب سے زیادہ نبیوں کو انہوں نے ستایا، قتل کیا، دشمنیاں کی۔ متوجہ اس کی دوستان؟ بلے آقا ان درس تمام شد دوستان، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ حتماً دوستان فردا ہم کتاب کار بے نویسید، ہم دوستان جدی بے گرید متن بے خانید، مطالعے کنید، واجہارا بے نویسید و یاد بے گرید۔ انشاءاللہ موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید۔ خدا نگہدار شما۔ خدا نگهدار شما آقا. خدا حافظ. زنده باشید، زنده باشید، زنده باشید۔ السلام علیکم. خدا حافظ.